بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدا بہار اور دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ بابرہ شریف میرا نام ہے محبت سے انہیں عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ تحریر سرفراز فرید نہاش۔ سنہرا رنگ گلاب جیسے چہرے والی ایک معجبی خوبصورت لڑکی نے جب 1970 کے اوائل میں ٹی وی کے ایک واشنگ پاؤڈر کی ایڈ میں پہلی بار جلوہ افروز ہوئی تو ہر طرف اس لڑکی کے چرچے عام ہو گئے۔ اس اشتہار میں اس کے چہرے پر گہری کالی سیاہ بال کھاتی ہوئی لٹ نے اس نوخیز ماڈل کے حسن و جمال کو ناظرین کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ خاص طور پر اس دور کی نوجوان لڑکیوں نے اس کی لٹ کو بطور فیشن اپنایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نئے ماڈل کو پہلے ہی اشتہار سے یہ مقام ملا۔ وہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئیں۔ راتوں رات یہ ماڈل شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ ٹی وی اور شو بزنس کے لوگوں نے اس ماڈل کو سٹار بنانے کے لیے اسے اپنے ڈراموں، فلموں اور اشتہارات کے معاہدے کرنے کے لیے رابطے کیے۔ ماڈلنگ کی دنیا کی یہ سپر سٹار ٹی وی کی کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کو متاثر کرنے کے بعد جب فلم میں آئیں تو اپنی پہلی ہی فلم سے کامیابی کے اوج سریا تک پہنچ گئیں۔ کراچی سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کرنے والی اس مایہ ناز اداکارہ کو فلم کے لیے سب سے پہلے فلم ساز و ہدایتکار نذیر صوفی نے اپنی فلم ایک اور ایک 11 میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا۔ اس فلم کی شوٹنگ 1973 میں کراچی کے ایسٹرن اسٹوڈیو میں ہوئی اور نامکمل ہونے کی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی۔ اداکارہ، فلم ساز و ہدایتکارہ شمیم آرا نے اس کو اپنی ذاتی فلم بھول میں کاسٹ کیا جس کے ہدایتکار ایس سلیمان تھے۔ اس فلم کے لیے بابرہ شریف لاہور گئیں۔ سینئر کیمرہ مین علی جان نے اس فلم کے لیے ان کا پہلا سین فلم بند کیا۔ زرد رنگ کے سوٹ میں ملبوس جب بابرہ شریف فلم کی شوٹنگ کے لیے پہنچی، سیٹ پر منور ظریف موجود تھے۔ بابرہ شریف کو دیکھتے ہی برجستہ کہا، اے زردے دی پلیٹ کتھوں آئی اے۔ یہ سن کر وہ نروس ہو گئی اور رونے لگی۔ علی جان اور ایس سلیمان نے انہیں سمجھایا اور پھر پہلا سین منور ظریف کے ساتھ بھرپور اعتماد کے ساتھ فلم بند کروا کے پورے یونٹ کو بے حد متاثر کیا۔ بل کی تکمیل کے دوران میں ایس سلیمان نے انہیں اپنی فلم انتظار میں ندیم، شبنم اور ممتاز کے ساتھ کاسٹ کیا جو ان کی پہلی ریلیز ہونے والی فلم کہلائی۔ یہ فلم 9 اگست 1974 کو کراچی کے بیمینو سینما میں ریلیز ہوئی اور بے حد کامیاب رہی۔ 1975 میں نمائش پذیر ہونے والی بلاک ایسٹر نعمانی نغماتی فلم میرا نام ہے محبت، اس میں وہ پہلی بار ہیروئن کے کردار میں آئیں اور اپنی کردار نگاری کا ایسا عکس چھوڑ گئیں کہ جس کے تمام رنگ آج بھی روز اول کی طرح تازہ ہیں۔ ایک محبت کرنے والی معصوم لڑکی روشنی کا کردار جو محبت، قربانی اور احساس کے تمام جذبات سے مزین تھا، اور اس کردار کے تمام تقاضوں کو انہوں نے بحسن خوبی اور آسان طریقے سے پورے کیے۔ اس کی نظیر برصغیر کی فلمی تاریخ کے چند کرداروں میں ملتی ہے، جس میں میرا نام ہے محبت کی روشنی کا کردار میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کردار میں انہوں نے حزن و ملال کی عکاسی، جذبات اور انسانی رشتوں کی جو ترجمانی کی ہے، اپنے مکالموں کی ادائیگی، آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کو جس انداز میں اسکرین پر پیش کیے ہیں، اس کی تشریح اور مفہوم کے لیے لفظ اور جملے شاید قلم سے نہ لکھے جائیں۔ ایک ایسا کردار جسے دیکھنے والی آنکھیں، سننے والی سماعتیں اور ذہن و دماغ صرف محسوس کر سکتا ہے۔ پڑوسی ملک چین میں اس فلم کی نمائش چینی زبان میں جب کی گئی تو وہاں کی عوام نے ایک طویل عرصے تک اس فلم کی پذیرائی میں وہاں سینما گھروں میں لگاتار کئی برس اس فلم کو دیکھا اور پسند کیا۔ وہاں کی نوجوان نسل خاص طور پر فلم کی ہیروئن روشی اور ہیرو حامد کے کرداروں سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان کرداروں کو انہوں نے زبردست خراج تحسین پیش کر کے کہا، اس فلم کو دیکھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور ہمارے دلوں کے گداز کا وہی عالم تھا جو فلم کے ہیرو حامد اور ہیروئن روشنی کا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کے بھرپور جذبات نے ہمارے ذہنوں پر گہرا نقش چھوڑا ہے۔ ہمیں اس فلم کے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستانی نوجوان نسل کس قدر پاکیزہ محبت کرتی ہے۔ اس فلم کو دیکھ کر ہمیں فخر ہوا کہ دنیا میں اس طرح کی سادہ اور پر اثر فلمیں بھی بنتی ہیں۔
بابرا شو بزنس اور فلمی صنعت کا ایک ایسا نام اور آئیکن ہے جس نے اپنی فنکارانہ صلاحیتیں عجز و انکساری کی بنا پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کی شخصیت، وقار و نفاست کا مظہر، بے حد اعلیٰ ذوق، مرثائی حسین و انداز، دیدہ دیب میں ناوا اور انداز تکلم اور سحر انگیزی جیسے لفظوں کی تشریح ہے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی وہ ایک ورسٹائل ماڈل اور اداکارہ کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ وہ ماضی میں بھی شو بزنس کی دنیا میں حکمرانی کرتی رہیں، آج بھی اس شہرت پر بڑی عقیدت وقار کے ساتھ براجمان ہیں۔ انہیں نہ کل نہ آج کسی ابھرتی ہوئی ماڈل اداکارہ و ماڈل سے خطرہ تھا نہ ہے۔ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کبھی بھی اپنے ہم اثر اور ہم پیشہ ایکٹریس اور ماڈل کے لیے نہ سازشوں کے جال بنے نہ ہی کسی کو نیچا گرانے کی فکر کی، صرف اپنے کام کی طرف توجہ دی۔ کبھی سستی اور سستی شہرت کے لیے نہ کوئی لابد بنائی نہ ہی کوئی پی آر بنائی۔ اس فیلڈ میں انہوں نے ہر عام و خاص میں اپنی شخصیت اور احترام کا ایک ایسا اثر چھوڑا جو آج بھی ان کے نام سے وابستہ ہے۔ فنی لحاظ سے وہ اپنے چھوٹے قد کے باوجود کئی سروقد ہیروئن کے مقابل قد آور نظر آتی ہیں۔ دنیائی فلم کے عظیم اداکار دلیپ کمار، جن کی شخصیت اور فن پر کوئی کلام نہیں، ایک عالم ان کا دیوانہ ہے، لیکن یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ خود بابرا شریف کے فن کے بارے میں ایک موقع پر انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا۔ جب انہیں ایک بھارتی فلم ساز نے اپنی فلم راستہ میں کام کرنے کی آفر کی تو دلیپ صاحب نے اپنے کردار کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ شرط عائد کر دی کہ اس فلم میں جو میری بیوی کا کردار ہے وہ اگر پاکستان کی اداکارہ بابرا شریف کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ فن اداکاری کی اکیڈمی جس کے بارے میں یہ بات کہہ دے، پھر کوئی اور مثال کیا دی جا سکتی ہے۔ بابرا کوئی عزت و توقیر ان کی انکساری، سچائی اور سینئر کی عزت و احترام کی وجہ سے قدرت نے عنایت فرمائی۔ فلمی صنعت کے ایک سینئر اور معمر ترین ٹیکنیشین مسٹر دتا، جو پاکستانی فلم صنعت کے ابتدائی دور سے بطور الیکٹریشین نگار خانوں میں خدمت پر مامور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، پاکستان اور بھارت میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، صفیہ خانم سے لے کر اداکارہ سائمہ تک، میں ہیروئنز کے لیے سیٹ پر روشنی کا اہتمام کیا، ایک طویل عرصہ فلمی صنعت میں گزارا۔ بابرا شریف جیسی با اخلاق، ملنسار، با ادب اور انسانی ہمدردی سے سرشار اداکارہ میں نے نہیں دیکھی۔ جب دتا صاحب کے یہ خیالات اور جذبات بابرا شریف تک کسی نے پہنچائے تو وہ خود چل کر ان کے پاس گئیں اور انتہائی ادب سے انہوں نے دتا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ فلم، ٹی وی، ماڈلنگ و فیشن کی دنیا میں ان کی کمی آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ فیشن کے ہائی کلاس میگزین، مقامی اور انٹرنیشنل سطح پر شائع ہونے والے میگزین کے سر ورق اور اندرونی صفحات بابرا کے خوشنما اور گریس فل چہرے سے اکثر مزین ہوتے ہیں۔ ان کی چمکدار فریش سکین کاسموپولیٹن اٹالین میگزین کی ہمیشہ ضرورت بنی رہی۔ اس کی مثال انٹرنیشنل لکس کی 50 سالہ جشن کی وہ تقریب تھی جس میں بابرا شریف کی شرکت ہوئی تو لوگ دیکھ کر انہیں دنگ رہ گئے تھے۔ وہ اس محفل اور فنکشن کی کوئین معلوم ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں موجود دور کی ٹاپ ماڈلز کی موجودگی کے باوجود وہ سب سے نمایاں نظر آئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند اتر آیا ہو۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بہت سی نامور اور جونیئر ماڈل میک اپ اور لباس کے معاملے میں ان سے رہنمائی لیتی ہیں۔ وہ ایک بڑی آرٹسٹ ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ٹی وی یا فلم میں کسی آرٹسٹ کی اداکاری سے وہ متاثر ہوئیں تو کسی ملاقات کے دوران دل سے ان کے فن اداکاری کی تعریفیں کرتی ہیں اور ان کے کام کو سراہنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ فلموں اور ماڈلنگ میں یا فوٹو سیشن میں ان کے لباس اور دیگر سامان کا انتخاب کرتے وقت وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام شوٹ اپنے معیار کی وجہ سے مقبول ہو گئے۔ بابرا شریف کے فنی کیریئر پر آج تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس لیے اس احساس فنکارہ کے بارے میں ان کے فلمی کرداروں اور بار بار لکھی گئی باتوں سے ہٹ کر اس تحریر میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ان کی شخصیت کا یا فن کا خاصہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاصل مطالعہ بھی ہے۔ اپنے فنی کیریئر میں انہوں نے سنجیدہ، کامیڈی، رومانی، ایکشن، ڈرامائی ہر طرح کے کرداروں کو سلیقے اور کرینہ سے ادا کیے۔ پاکستان کے سب سے کم عمر ہیرو اشر کے ساتھ فلم آگ میں جہاں لوگوں نے پسند کیا، تو وہاں سینئر اداکار محمد علی کے ساتھ انہیں فلم نشیمن میں کامیابی کو سند ملی۔ ایسی مثال کسی اور ہیروئن کے کیریئر میں ہمیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ جس دور میں انہوں نے فلموں میں اداکاری کا آغاز کیا تو اس وقت زیبا، رانی، شبنم، دیبا اور ممتاز کا عروج تھا۔ بابرا نے اپنی کردار نگاری سے بہت جلد اپنی ایک علیحدہ شناخت بنا کر صف اول کی ہیروئنز میں اپنا شمار کرایا۔ وقت گزرتا رہا، چہرے بدلتے رہے، انجمن، نیلی، نادرہ، ریما، گوری، کویتا، مدیحہ شاہ اور چند غیر ملکی اداکارائیں پاکستانی اسکرین پر نظر آئیں، لیکن ان تمام چہروں میں بابرا کا چہرہ نمایاں اور ممتاز رہا۔ اس مقام تک پہنچنے میں ان کی اپنی حکمت عملی شامل تھی۔ انہوں نے اس بات کی کبھی پرواہ نہ کی کہ کون آیا کون گیا، نہ ہی کبھی کسی سے مقابلے کی دوڑ لگائی۔ اپنے آپ کو نمبر ون اور سطحی قسم کے خطابات سے دور رکھا۔ فلمی صنعت میں آنے سے قبل ان کے نام کے ساتھ سپر ماڈل کی شہرت سے قدرت نے انہیں نوازا ہوا تھا۔ بہت جلد انہوں نے اپنی عمدہ تربیہ عالمیہ اداکاری سے سپر سٹار کا لقب اپنے نام کیا اور اپنے آپ کو ایک نابغہ روزگار اداکارہ کے طور پر تسلیم کروایا۔ ان کے سراپا اور زلفوں کا سحر سینما اسکرین پر کچھ اس طرح سے پھیلا کہ معروف فلمی شاعر تسلیم فاضلی نے ان کی زلفوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گیت لکھتے ہوئے کہا: جب چمن میں بہاریں آتی ہیں تیری زلفوں کی بات ہوتی ہے، جو بکھرے سارے عالم میں خوشبو کی بارات ہوتی ہے۔ 147 ریلیز شدہ فلموں میں اپنی سحر انگیز اداکاری سے سلور اسکرین پر فلم بینوں کو متاثر کرنے والی بابرا نے اپنی ایک ذاتی فلم کشمیر کی بیٹی کے نام سے شروع کی تھی۔ یہ غالباً 1988 کی بات ہے۔ اس فلم کی ڈائریکشن کے لیے انہوں نے اس وقت کے معروف اور کامیاب ہدایتکار حسنین کی خدمات لیں۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور جرأت مند موضوع پر مبنی فلم تھی، لیکن بدقسمتی سے اس فلم کا ایک آدھ سیٹ مکمل ہونے کے بعد یہ فلم نہ بن سکی۔ لاہور کے اندرونی شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں رہنے والے انسانوں سے محبت اور ان کے مسائل کو جان کر حل کرنے کا جذبہ بابرا کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس راہ میں وہ تنہا نکلتی ہیں، نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی میڈیا، ان کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ پاکستان کی 74 سالہ فلمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ واحد اداکارہ ہیں جو تا دیر عرصے تک اسکرین پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا نظر آنے کے ساتھ اپنی عمر سے کم نظر آتا رہا۔ بلا شبہ وہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جس نے اپنے نقش ثانی کو نقش اول سے کہیں زیادہ بہتر انداز سے سبق کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہی۔ اللہ حافظ۔